بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب رؤوف حسن صاحب جو ہمارے میزبان خاص ہیں آج کی اس تقریب کے۔ میں آپ سب کو اور سب مہمانان گرامی کو 23 مارچ یوم پاکستان 2024 کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ میں درخواست کروں گا جناب صبغت اللہ ورک صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کو تلاوت قرآن سے منور کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے حالانکہ اسے تو اسلام کی جانب بلایا جا رہا ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورے کا پورا پھیلا کر رہے گا، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی یہ ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں ایک بڑے عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی ان جنتوں میں تمہیں بہترین گھر عطا کرے گا۔ واقعتاً یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کی مدد اور جلد حاصل ہو جانے والی فتح و کامیابی، تو اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے کہ اللہ انہیں وہ بھی عطا کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جناب قاری صبغت اللہ ورک صاحب۔ علامہ اقبال کی ایک مشہور طویل نظم ذوق و شوق کہلاتی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ دسمبر 1931 میں انہیں فلسطین، اور فلسطین اس وقت آزاد ہوتا تھا، فلسطین کے شہر یروشلم جانے کا موقع ملا، اور ذوق و شوق کے اکثر اشعار فلسطین کی سرزمین پر لکھے گئے ہیں۔ انہی اشعار میں کچھ نعتیہ کلام بھی پایا جاتا ہے، چند اشعار جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور اضافی طور پہ معزز خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے ایک مختصر نعتیہ نظم جو کہ مولانا ظفر علی خان نے تحریر کی ہے۔ عنوان ہے شان مصطفیٰ۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ تھے یاران مصطفیٰ، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جانیں ہوں قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، اور لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ۔ معزز خواتین و حضرات، رجیم چینج کے کچھ عرصہ بعد رمضان ہی کے موقع کے مہینے کے دوران عمران خان صاحب لاہور میں ایک وکلاء کی کنونشن کو خطاب کرنے آئے تھے، جس میں مجھے یہ اعزاز ملا تھا کہ میں نے یہ نعتیہ کلام وہاں پڑھا۔ میں نے اس کو اضافی طور پہ یہاں آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ جناب بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے اس کو بہت پسند فرمایا تھا۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیے۔
تھوڑی دیر بعد چلو گا، چلا دو تھوڑا سا آگے کر دو، تھوڑا سا آگے کر دو، تھوڑا چلو چلا دو، چلاؤ یار، تھوڑا سا آگے کر دو، میوٹ کیا ہوں خود ہی شروع کر خود ہی شروع کر دیں. پہلا سے خیال رکھنا چاہیے. یہ تو مجھ سے بول رہے صدر مجلس. ہاں جی یہ چل رہا ہے. صدر مجلس، میزبان خاص، معزز مہمانان گرامی، معزز ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلی، معزز عہدیداران پاکستان تحریک انصاف، معزز کارکنان، معزز مہمانان، نمائندگان میڈیا، السلام علیکم. 23 مارچ کا دن اصل میں ایک تجدید عہد کا دن ہے، اور تاریخ میں وہ پاکستان کی بانی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ، جس کی قیادت جناب قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے، اس کا سالانہ اجلاس 22، 23 اور 24 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور، جو کہ آج کل اقبال پارک کہلاتا ہے اور جہاں پہ مینار پاکستان کھڑا ہے، اس کی یاد میں منایا جاتا ہے. اور میں جو یہاں پر بہت سے شعلہ بیان اور قابل احترام لیڈران موجود ہیں، ان کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا کہ اس موقع پر، جو کہ 22، 23 اور 24 مارچ کو جو کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں قرارداد لاہور، جو کہ بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی، منظور کی گئی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں وہ تقریب منعقد ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک صدارتی خطاب بھی وہاں پہ اپنے کارکنان اور اپنی عوام کے سامنے پیش کیا تھا. میں یاد دہانی کرتا رہوں گا آپ کو اس خطاب کی اور ان اصولوں کی جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مقام پر، تاریخ کے اس موقع پر، جس کو آج ہم 84 سال بعد منا رہے ہیں، سب کے سامنے پیش کیا تھا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی مشن کو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھتے ہوئے رواں دواں ہے اس مشن کو پورا کرنے میں. سب سے پہلے اس موقع پر میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں بانی چیئرمین یوم پاکستان کے موقع پر اڈیالہ جیل میں
नाहक कैद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान का खुसूसी पैगाम जो आज सुबह जारी हुआ। फरमाते हैं, यौम पाकिस्तान के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। 23 मार्च तसव्वुर पाकिस्तान का अमीन और एक इस्लामी फलाही रियासत के हसूल व क़याम के अहद का दिन है। इस मुबारक दिन के मौके पर गुलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी व खुद मुख्तारी से रोशनी पाते हुए जनाब कायद आज़म की क़यादत में एक आज़ाद मुमलिकत के हुसूल का अहद बांधा। बानियान पाकिस्तान के आज़ाद मुमलिकत के हुसूल का हदफ मुसलमानान हिंद के लिए कानून की हुक्मरानी, मुसावात, अदल व इंसाफ और जमहूरी अक़दार और रवायात की पासबान रियासत के क़याम से मुज़य्यन था। यौम पाकिस्तान के रोज़ आज पाकिस्तान को बानियान पाकिस्तान के तसव्वुरात और फरामीन की रोशनी में दस्तूर व कानून और फलाह व तरक्की से आरास्ता एक जमहूरी रियासत की सूरत में ढालने के अज़्म का इरादा करते हैं। हमारा अहद है, बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा है आज, हमारा अहद है कि गुलामी की किसी सूरत को कबूल करेंगे ना। दस्तूर की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और कौम की हकीकी आज़ादी से कम किसी शय पर मुतमईन होंगे। आपके बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचा है, आप उनको खराज तहसीन पेश कीजिए। इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, तेईस मार्च 1940 को जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मिंटो पार्क में अपने खिताब का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि हम 15 महीने बाद मिल रहे हैं। 1938 के दिसंबर में पटना में आखिरी मुलाकात, आखिरी मीटिंग, उनकी बड़ी मीटिंग उनकी पार्टी की हुई थी। मुझे याद आ रहा है वो वक्त जब हमारे मेज़बान ख़ास जनाब रऊफ़ हसन साहब और चंद एक और दोस्त, कभी कभी मैं भी उनमें शामिल होता था, PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में पिछले चंद माह में आते रहे और सामना करते रहे। बंदिशों का दफ्तर सील होता रहा, दफ्तर बंद होता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 फरवरी के बाद हमारे उस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की और हमारी महफिलों की रौनकें बहाल हो रही हैं। इसी तरह कायद आज़म ने अपने कारकुनान और अपनी आवाम से कहा कि जब हम आखिरी दफ़ा मिले थे हमने अपने आप को एक फ़र्ज सौंपा था कि हम मुल्क भर में अपने आप को मुनज़्ज़म करें। उसके बाद क्या हुआ? 1937 में एक इंतखाब हुआ था जिसमें उनकी पार्टी को बहुत बड़ी शिकस्त फाश हुई थी। 2 या 3 नशिस्तें मिली थी, 4 नशिस्तें 80-85 में से, और उन 4 में से भी 2 लुढ़क कर दूसरी तरफ चले गए थे। लोटे तब भी होते थे 1937 में। लेकिन उसके बाद क्या होता है? कायद याद कराते हैं कि हमने हर ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की। कायद ने फरमाया 1940 में कि यूपी का उस वक्त सूबा जो था उसके ऐवान में 100% कामयाबी जो है, जिस तरह आज हमको खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन जो है वो हासिल हुई। और फिर ये भी कहा कि हमने ख़वातीन की बड़ी ख़ास कमेटी तश्कील दी है ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके। ये कायद ने कहा कि कितना ये ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी ख़वातीन को हर मुमकिन मौक़े फ़राहम करें ताकि वो ज़िंदगी की जद्दोजहद में हमारे साथ शिरकत कर सकें। कायद ने यह फरमाया कि वो चादर और चार दीवारी और घर में रहते हुए भी एक अहम तरीन किरदार अदा कर सकती हैं। इसी के पेश नज़र मैं आज की पहली मेहमान मुकर्रर इसी के पेश नज़र आज की पहली मेहमान मुकर्रर जिनको मैं दावत खिताब दूंगा वो हमारी एक साबिक
खातून मेंबर सूबाई असम्बली और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बराह रास्त मेंबर कौमी असम्बली जनाब सिमाबिया ताहिर हैं। इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले बैरिस्टर गौहर साहब को हम वेलकम करते हैं यहाँ पर, और अपनी पूरी क़यादत की मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में जो ये 1 साल बर्बरियत, जबर और फस्तायत का गुज़रा, इसमें ये सब खड़े रहे। हज़ारों प्रॉब्लम्स, हज़ारों कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने के बावजूद आज ये सारी क़यादत यहाँ पर मौजूद है। और बेसिकली ये जिस तरह से वलीद भाई ने कहा कि आज तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, 23 मार्च, और हमारी इस क़यादत ने वही कुर्बानियाँ दोहराई हैं कि जो कुर्बानियाँ उस वक्त दी गईं कि जब पाकिस्तान को हासिल किया जाना था, जब पाकिस्तान को बनना था। तो जिस तरह से कुर्बानियाँ तब लोगों ने दी थी, माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, जवानों ने, उसी तरह से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर से लेके लीडर तक सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। और आज इमरान ख़ान जो कि जेल में कैद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए कितना दर्द रखते हैं, कितनी मोहब्बत रखते हैं, ये हमें अंदाज़ा होता है उनकी उन बातों से कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता कि जिसमें पाकिस्तान मौजूद ना हो, जिसमें पाकिस्तानी कौम मौजूद ना हो। आज के दिन हम सब ने ये अहद करना है कि हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। इस मुल्क को अगर हम चाहते हैं कि हम बुलंदियों की हदों को छुएं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा आपस में मुत्तहिद होना, हमारा इत्तेहाद, जिसकी बात हमेशा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की थी, जिसकी बात हमेशा इमरान ख़ान साहब करते हैं कि हमने मुत्तहिद रहना है और हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो ये याद रखिए कि ना हमारी कोई औकात है और ना ही हमारी कोई पहचान है। अगर मुल्क की इम्पोर्टेंस क्या है वो जाननी है तो वो पूछिए फ़लस्तीन से, वो पूछिए कश्मीर से, वो पूछिए उन तमाम ममालिक से कि जहाँ पर आज लोग आज़ादी के लिए तरस रहे हैं और जहाँ पर लोग आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम वो लोग कि जिन्होंने कुर्बानियों की मिसालें कायम की हैं यहाँ पर। आज हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपको आगे चलकर वलीद भाई और रऊफ़ भाई बताएंगे। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ, अपनी फैमिलीज़, अपने घर तोड़वाए। शहरयार भाई वो शख्स हैं कि जिन्होंने इतनी मुश्किलात झेली हैं, किसके लिए? इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देना हमने। अली मोहम्मद ख़ान, कितनी कुर्बानियाँ झेली हैं उस शख्स ने। आज आपके पास आपके सेनेटर बैठे हुए हैं फैसल जावेद। आज मेरे ख्याल में कम से कम फैसल भाई से मेरी मुलाकात तो कोई 9-10 महीनों बाद हुई है। मतलब आई कैन सी दैट ऑन हिज फेस। क्या ये शख्स दहशतगर्द हो सकता है? क्या ये शख्स मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकता है? क्या ये शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ बुरा सोच सकता है? ये तमाम वो लोग हैं, खालिद खुर्शीद साहब, द वन कि जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में तमाम सहूबतें होने के बावजूद इस शख्स ने वहाँ पर खड़े होकर वहाँ पर ये साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी वर्कर अगर खड़ा हो जाता है तो वो उन तमाम लोगों पर भारी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान को नुकसान देने का सोचेंगे भी। आपके साथ बैठे हैं असद कैसर साहब। इस एज में इन्होंने जो मुश्किलात झेली हैं, नहीं देखिए प्लीज, ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी। वो नहीं, कैसे असद भाई, बस ठीक है असद भाई, मेरे आप सीनियर है ना, सो आई कैन से दैट राइट। असद भाई जिन्होंने जेल की सहूबतें बर्दाश्त की,
لیکن وہ شخص عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹے, وہ شخص پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹا. تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم ان کو. بیرسٹر گوہر صاحب, میں یہاں پر تقریر ایکچولی ان سب کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہاں پہ اسپیشلی میں نے یہاں آئی ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے وہ ورکر کہ جن کو عمران خان صاحب نے اپنی چیئر دی ہے, جن کو عمران خان صاحب نے چنا ہے چیئرمین شپ کے لیے. کوئی تو کوالٹی ہوگی اس شخص میں کہ عمران خان نے ان کو چنا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں سارے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگ آج متحد نہیں ہوں گے اور کھڑے نہیں ہوں گے اپنے ملک کے لیے, تو پھر پاکستان کو اپنا ملک کہنے کا ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے. آج ہم نے آواز اٹھانی ہے آج کے دن اپنے ان تمام ورکرز کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے کہ جو آج وہاں پر جیل میں موجود ہے اور جو وہ تمام صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ قوم کی خودداری کو پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. وہ اسے کوئی این آر او نہیں لیا, اس نے کوئی ڈیل نہیں کی, اس لیے کیونکہ وہ محب الوطن پاکستانی ہے, کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. تو آج 23 مارچ کے دن آپ سب یہ عہد کیجئے کہ عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے اگر ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی بہتا ہے تو ہم بہائیں گے, لیکن اپنے وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے, عمران خان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران تیری جت انشاءاللہ. پاکستان عمران خان. تھینک یو. شکریہ جناب سیمابیہ طاہر صاحبہ. صحیح کہا آپ نے کہ کبھی این آر او نہیں لے گا عمران خان. جس طرح علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے, غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. پاکستان کی 12 کروڑ اور 80 لاکھ ووٹروں میں 6 کروڑ جو ہیں وہ خواتین ووٹرز ہیں, جن کی نمائندگی سیمابیہ طاہر صاحبہ نے آج کی. اور قائد اعظم نے جس طرح 23 مارچ 1940 کو فرمایا کہ 2 مقاصد تھے ان کے احکامات کے خواتین کو سیاسی سرگرمی میں شامل کرنے کے حوالے سے, کہ ایک کہ زیادہ سے زیادہ ممبران کی انلسٹمنٹ جو ہے وہ ان کی پارٹی کرے, اور نمبر 2 کہ سیاسی شعور اور سیاسی بیداری جو ہے وہ خواتین میں پیدا کی جائے. مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ قائد اعظم کی اس مشن کو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے پورا کیا اور جس طرح سے خواتین ووٹرز کو متحرک کیا, اور تھوڑی بہت کسر جو رہتی تھی وہ حکومت نے پوری کی وہ عدت والے کیس کے فیصلے میں, جس سے اور خواتین کا اینٹی ووٹ جو ہے وہ ان کو پڑا, اور ان کے اس سے مجھے امید ہے کہ وہ سبق سیکھیں گے. میں اگلے مہمان مقرر کو دعوت دینے سے پہلے آپ کو یاد کراتا ہوں کہ قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کو اپنی جماعت کے بارے میں ایک بات کہی کہ یہ اب اتنی مضبوط انسٹیٹیوشن بن گئی ہے. یہ تقریر بائی دا وے قائد اعظم کی انگریزی میں تھی, میں ان کے انگریزی کے الفاظ کا ریئل ٹائم میں ترجمہ کر رہا ہوں, کہ ہماری جماعت جو ہے وہ ایک اتنا مضبوط ادارہ بن گیا ہے کہ اب اس کو کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا. کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی ہو, whoever it may be. لوگ آئیں گے, لوگ جائیں گے, لیکن ہماری جماعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی. اور خیبر پختونخوا میں لوگ آئے اور لوگ گئے, اور آپ کی قیادت میں ان اچھے بڑے بڑے کانگڑی پہلوانوں کو فارغ کرنے میں جو کردار پاکستان تحریک انصاف نے آپ کی قیادت میں ادا کیا, جائز بنتا ہے کہ دعوت خطاب کے لیے, اور خاص طور پہ چونکہ سوابی جانا ہے آپ نے, میں دعوت دوں جناب سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور موجودہ ممبر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس پروگرام, اس تقریب کی انتظامیہ سیمابیہ رؤف حسن صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے تمام ساتھی
سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر ہماری بہنیں، بھائی اور بزرگ، السلام علیکم۔ ولید صاحب نے جو شاعری کی اور جس طرح اپنے دادا کی جو اس کی مشہور نعتیہ کلام آپ کے سامنے رکھی، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے حضرت علامہ اقبال بہت بڑی انسپائرنگ ہے، اور ان سے ہم وہ اسپرٹ، وہ جوش و جذبہ ہم لیتے ہیں جو حضرت علامہ اقبال نے اس پاکستانی قوم کو ایک نیا خواب دیا، جس کی وجود کے طور پر پاکستان وجود میں آیا۔ 23 مارچ ہمارے لیے ایک نئے عہد و پیما کا دن ہے، اور ہم نے سوچنا ہے کہ 23 مارچ کی جو کمٹمنٹ تھی، جو ریزولوشن تھا، آیا وہ کمٹمنٹ، وہ ریزولوشن آج پورا ہوا ہے؟ کیا اس کمٹمنٹ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، یہاں اس ملک میں شریعت کا قانون آیا، جو تصور تھا کہ پاکستان ایک اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا، جہاں تمام شہریوں کے حقوق برابر ہوں گے، جہاں علاقائیت کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوں گی، جہاں عقیدے کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوں گی، جہاں تمام شہریوں کے حقوق برابر ہوں گے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنے پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ فیصلے کرے، بلکہ وہ قانون اور آئین کا تابع ہوگا۔ وہ پاکستان، آج وہ پاکستان، وہ ہمارے بزرگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، وہ پاکستان آج قائم نہیں ہے۔ میں نے تو ابھی عقیدہ، میں نے عمران خان کے ساتھ پہلے بھی کہا تھا کہ زندگی کا لمبا عرصہ گزرا ہے، میرے بھائی بیٹھے ہیں، کافی ہماری اسٹرگل رہی ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے، وہ ملک بنانا ہے جہاں اس ملک کی پوری دنیا میں رسپیکٹ ہو۔ اور جب ایک قوم اپنے مقصد کے لیے جدوجہد نہیں کرتی، اپنے مقصد کے لیے بات نہیں کرتی، وہ کم آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان ہوگا جہاں قانون اور آئین کی عمل داری ہوگی، جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، جہاں ہمارے ہر بچے کو تعلیم کی بنیادی سہولت ملے گی، علاج کی بنیادی سہولت ملے گی، روزگار کے ایکول اپرچونٹی ملیں گے، اور کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ایک خواب تھا، ایک تصور تھا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ملک میں قانون ہے، نہ ملک میں آئین ہے، عملاً آئین معطل ہو چکا ہے، عملاً اس ملک میں سب سے بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ جس طرح ہماری خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں، جس طرح ہم خاص کر پنجاب میں بات کروں گا کہ پنجاب میں تو ابھی جلسے جلوس کی بھی اجازت نہیں ہے، پنجاب ایک پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے، اور آپ اپنی مرضی سے پارٹی جوائن نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو میں صرف پوری پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ بالکل نہیں سر۔ یہ وہ قائد اعظم کا پاکستان ہے جس کے مقصد کے لیے بنا تھا کہ پاکستانی اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اپنی مرضی سے وہ اس کو ایکول اپرچونٹی ملیں گے، ان کو فیصلے کی آزادی ہوگی، اس کو موومنٹ کی آزادی ہوگی، وہ پاکستان
اس لیے میں آج آپ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں اور امید ہے آپ لوگوں سے بھی، یہ ہماری لیڈرشپ بھی، کہ ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جو کہ قائد اعظم جس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ میں اس لیے آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس ملک کو چلائے گا، اگر کوئی جو سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے ہمارے اوپر مسلط کرے گا، اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس کی مرضی سے لوگ آگے پیچھے ہوں گے، پارٹی میں ہوں گے، وہ وقت گزر گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں یہ بھی کہوں، ابھی ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، میں گورنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنا شیڈول بنائیں پنجاب کا۔ میں تمام جتنی بھی لیڈرشپ ادھر بیٹھی ہے پنجاب کی شیڈول بنائیں۔ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم نے قانون اور آئین کے مطابق اپنی جدوجہد رکھنی ہے۔ ہم اپنی ضمنی انتخابات میں انشاءاللہ عوام کے پاس جائیں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے۔ ہم نے تو کبھی تشدد نہیں کیا۔ 9 مئی کے رٹ لگائے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل آئے اس پہ آزاد جوڈیشل کمیشن بنائے، پتہ چل جائے کہ کون ریسپانسبل ہے، پتہ چل جائے گا کہ اس کی پیچھے محسن نقوی اور آئی جی پی پنجاب ہے کہ کوئی اور ہے اس کے پیچھے، پتہ چل جائے گا۔ یہ بات یاد رکھے، آپ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں۔ ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور آپ اپنی تمام حدود کو کراس کر چکے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں کہ نہ تمہاری پرواہ ہے نہ تمہاری خوف ہے، اور اگر تمہاری یہ خیال ہے کہ ہم تمہارے سے کوئی ڈریں گے، ہاں ہم پرامن لوگ ہیں، قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس تک نہ لے جاؤ کہ پھر حالات تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ تم ایم ایف کے ساتھ فیصلے کرو، تم بڑی بڑی ڈیسیجن لو، تمہارے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے۔ تم جو اسمبلی میں بیٹھے ہو، تم تو جاری، تم تو مسترد شدہ ہو، تم تو ریجیکٹڈ ہو۔ تم کس بنیاد پہ تم نے ہمارے عوام کی ووٹوں کی توہین کی ہے، مینڈیٹ کی توہین کی ہے؟ کیا خیال ہے یہ بھول جائیں گے؟ کیا ہم اس سے پیچھے ہوں گے؟ کیا ہم ڈر جائیں گے اس سے؟ یاد رکھ کے جب تک ہم اپنا مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے، جب تک اپنے عوام کا حق واپس نہیں لیں گے، انشاءاللہ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پاکستان ہمارا ہے۔ ہمیں افسوس ہے اس وقت کہ ہمارے سرحدات پہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ڈپلومیسی کے تحت اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ انڈیا کے ساتھ پہلے سے ہمارے تعلقات خراب ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں اس پہ ہمیں شدید تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات کی نزاکت کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ڈپلومیسی یا ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس ملک کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کو قانون و آئین کے مطابق چلائیں۔ میں اس 23 مارچ کے بابرکت دن کے توسط سے اور ہمارے اپنے وکلاء صاحبان کے توسط سے اپنی چیف جسٹس صاحب قاضی پائزی سے صاحب، ہم بڑی امید رکھ رہے تھے آپ سے، بڑی امید رکھ رہے تھے۔ آپ نے جب کہا کہ میں آئین کے مطابق چلوں گا، قانون کے مطابق چلوں گا، مجھے افسوس ہے آپ نے آئین اور قانون کا راستہ نہیں اپنایا، آپ نے نہیں اپنایا۔ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر اب بھی آپ نے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کیا تو آپ کی کچھ دن چلے جائیں گے، تاریخ میں آپ کا نام اچھا یاد نہیں رکھا جائے گا۔ مہربانی کرے آئین اور قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق فیصلے کرے۔ جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی رسپانسبل ہے، اس کو اکاؤنٹیبل بنائے تاکہ یہ ملک آگے چلے۔ ہمارے نوجوانوں میں مایوسی پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوانوں میں اس وقت، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ اس وقت جیل میں ہے، لیکن آپ کے لیے ہے اور اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے ہے۔ عمران خان انشاءاللہ تعالی
عمران خان انشاءاللہ اس ملک کو اس بور سے نکالے گا. یہاں اس ملک میں جو نفرتیں بن گئی ہے، عمران خان واحد لیڈر ہے. جس تحریک انصاف میں یہاں شیعہ بھی ہے، یہاں سنی بھی ہے، یہاں پختون بھی ہے، یہاں پنجابی بھی ہے، یہاں سندھی بھی ہے، یہاں مہاجر بھی ہے، یہاں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ ہیں. یہ تحریک انصاف پاکستان کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اتحاد کا یکجہتی کا گلدستہ ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے. یہ پاکستان کے اوپر جو بھی انگلی اٹھائے گا، پاکستان کو بری نظروں سے دیکھا گا تو ہم وہ آنکھیں نکالیں گے جو پاکستان کے اوپر بری نظریں دکھائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لیڈر جس نے پوری قوم کو متحد کیا، آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہے. جس لیڈر نے شوکت خانم اسپتال بنائے، یونیورسٹی بنائی، اور قوم کی خاطر، وہ پاکستان کا قائد عمران خان انشاءاللہ بول جلد نکلے گا اور اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. معزز خواتین و حضرات اور قابل احترام مہمان مقررین، افطار میں تقریباً لگ بھگ 50 منٹ رہ گئے ہیں اور کپتان کی بہت سی بیٹنگ لائن اپ جو ہے ابھی موجود ہے، اور اسی حوالے سے میں درخواست کرنا چاہوں گا تمام مہمان مقررین سے جو بیٹنگ لائن اپ میں ہے کہ T20 والی اننگز کھیلیں، چوکے چھکے لگائیں اور اگلے بیٹسمین کو موقع دیں، نہ کہ ٹیسٹ میچ والی اننگز جو ہے وہ کھیلیں. اور اسی وجہ سے میں اگلا تعارف جو ہے وہ بڑا مختصر رکھوں گا. 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم جب خطاب کر رہے تھے، میں تشبیہ دے رہا ہوں، صرف میں کوئی ایسی کلیم نہیں کر رہا لیڈرشپ کی، لیکن قائد اعظم منٹو پارک میں 23 مارچ 1940 کو تقریر کر رہے تھے، تو تقریر کے درمیان میں شیر بنگال مولانا A.K. فضل الحق جو ہے پنڈال میں داخل ہوئے اور پنڈال تالیوں سے گونج اٹھا. بہت پاپولر تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں A.K. فضل الحق روڈ بھی ہے، انہی کے نام پہ ہے. تو شیر بنگال کی آمد پر قائد اعظم نے جب یہ تالیاں سنی تو انہوں نے انگریزی میں کہا، Now that the tiger has arrived, the lamb must retire. کہ اب یہ ٹائگر آ گیا ہے اور اس بکری کے بیٹھ جانے کا وقت ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اصل ٹائگر کو، اور بکری ہوتے ہوئے بیٹھ جاتا ہوں جناب سینیٹر فیصل جاوید خان. یہ کیا بکری بکری کر رہے ہیں ولید؟ یہ آپ کا اچھا پن ہے، ورنہ میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ علامہ اقبال کے پوتے اور ولید اقبال جنہیں میں پچھلے کتنے برسوں سے بلاتا رہا ہوں، آج انہوں نے مجھے بلایا ہے، تو میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خالد خورشید صاحب، رؤوف حسن صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، کومل شوزف، شعیب شاہین، سماویہ، شہریار آفریدی. انشاءاللہ یہ بہت جلد ہم سارے جلسوں میں آپ کی آوازیں سنیں گے. انشاءاللہ ہم ترس گئے ہیں. انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے جب عمران خان سٹیج پہ ہوگا اور آپ اسی طرح لمبے نام بولیں گے. انشاءاللہ بچائے گا پاکستان. اچھا کون بچائے گا بھائی، پاکستان؟ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. یہ ولید کو ہی آٹ آتا ہے کہ وہ میزبان بن کر بھی کس طرح تقریریں نکالتے ہیں بیچ میں سے، اور آج خان صاحب کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے. تو شہریار آفریدی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی محمد خان. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں مختصر سی بات کروں گا. مائی ٹائم سٹارٹس ناؤ. میں مختصر سی بات کروں گا. آج ہے 23 مارچ، قرارداد پاکستان جس دن منظور ہوئی تھی، اور مینار پاکستان وہ جگہ تھی، ہسٹورک جگہ جہاں پہ یہ قرارداد منظور ہوئی تھی پاکستان بنانے کی. تو وہی جگہ تھی مینار پاکستان لاہور. 2011 عمران خان کی سربراہی میں پوری قوم نے فیصلہ کیا. 30 اکتوبر 2011 کو ساری قوم وہاں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے کہا، ہم وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے 1940 کو اس قوم نے
पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद को मंजूर किया और आज मीनार पाकिस्तान लाहौर में इमरान खान के साथ पाकिस्तान को बचाने की करारदाद मंजूर करते हैं। ये वहां पे लोगों ने अहद किया था और पाकिस्तान की सियासत को बदल के रख दिया था। ये आप सब गवाह हैं कि जो जज्बा पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कौम का शामिल था, आज वो जज्बा पाकिस्तान बचाने की तहरीक में इस कौम का अपने लीडर इमरान खान के साथ वो शामिल है। और इस कौम का नंबर 1 मुतालबा क्या है? इमरान खान की रिहाई इस कौम का नंबर 1 मुतालबा है। और वो इसलिए इमरान खान और उनकी एहलिया और जितने भी मजलूम और बेगुनाह खवातीन और हजरात जेलों में कैद हैं, उन सब की रिहाई इस कौम का नंबर 1 मुतालबा इसलिए है कि 8 फरवरी को इस कौम ने इसी लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया है। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि बल्ला बंद, इंतखाबी निशान बंद, कैंडिडेट बंद, कैंपेन बंद, लीडर बंद, लीडरशिप बंद, इंटरनेट बंद, फोन बंद, लेकिन इस कौम का जज्बा बुलंद। इस कौम के नौजवान 70% आबादी 40 साल से कम उम्र की है और उन्होंने साबित किया कि हम एक जिंदा कौम है, एक जागती हुई कौम है। और यही बहुत बड़ी एक हमारा हासिल है, हमारी जीत है। मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ूंगा। और एक बात, इमरान खान ने, हम जैसे 1996 में जब मैं उनके साथ आया, 1996 में, मैं बहुत छोटा था, अभी भी मैं छोटा हूं ना छोटा, मैं बहुत छोटा था। यहां पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा कोई भी समझ सकता है। लेकिन इमरान खान ने एक बात की थी, हम इस कॉर्नर इतने ही लोग थे शायद, एक मीटिंग में थे, एक बात की उस कॉर्नर मीटिंग में इमरान खान ने वादा किया था अपनी कौम से। आप जरा मुझे अपनी तालियों की गूंज में बताएंगे कि क्या वो वादा पूरा किया या नहीं। और वो वादा था, एक सेकेंड, वादा सुने आपने, फिर बताना है कि क्या वो वादा पूरा किया या नहीं। इमरान खान ने एक वादा किया अपनी कौम से कि ना इमरान खान अल्लाह के सिवा किसी के सामने कभी झुकेगा और ना ही अपनी कौम को अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकने देगा। इमरान खान ने ये बात क्यों की थी और वादा कैसे पूरा किया? इमरान खान ने वो वादा पूरा किया इस कौम की खुद मुख्तारी को, इज्जत नफ्स को बहाल करके। पूछे उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो किस तरह बैरून मुल्क को अपना सर फख्र से बुलंद करके चलते थे। सेल्फ स्टीम बहाल की, इस कौम की खुददारी को, खुद मुख्तारी को इमरान खान ने बहाल किया। और उन्हीं के बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये है वो इमरान खान, ये है वो इमरान खान जिन्होंने इस कौम से ये वादा किया और पूरा करके दिखाया। और इंशाअल्लाह हमारा ये ईमान है और अल्लाह से ये दुआ है और ऐसा होगा जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से वो मायूस होते हैं जो ईमान वाले नहीं होते। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आएगी और इमरान खान यहाँ बैठे होंगे और मैं बुलाऊंगा कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के इंतखाबी निशान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इन पीडीएम वालों के लिए तूफान है आप, और पाकिस्तान के इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान है आप, इमरान खान है आप। ये जल्द होगा। आखिर में एक सेकेंड आखिर में मैं बात अपनी खत्म करके कि आज 23 मार्च
पे हम यहाँ पे मौजूद हैं, और जो पाकिस्तान बनाने की करारदाद कि जिस पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो सही मानों में किलाए कायद आज़म का पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी 4 बड़े चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद है। नंबर 1 इंसानी हकूक की पासदारी, नंबर 2 हमारे आइन की बालादस्ती, नंबर 3 आज़ाद अदलिया, और नंबर 4 आज़ादी राय। ये सारे चारों के चारों चैलेंजेस आज भी अपनी जगह कायम है। हमने कौम बनकर इन सबको, इनका, अपने इन चैलेंजेस को दूर करना है और पाकिस्तान को सही मानों में बनाना है, कायद आज़म का पाकिस्तान। आए मिलके अल्लाह से ये दुआ करें। ये शायर ने, वलीद इकबाल साहब, बड़ी खूबसूरती से इसमें दुआ की है, और हम सब मिलके ये दुआ करते हैं। इंसान अल्लाह से दुआ करता है कि मैं मुसाफिर हूं, 100 रस्ते रास आए हैं मुझे, मैं मुसाफिर हूं, 100 रस्ते रास आते हैं मुझे, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। ये जो मेरी हालत है मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, मेरे हर फैसले में परवरदिगार आलम तेरी रजा शामिल हो। जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे, वो मेरा इरादा कर दे। कुरान पाक की एक आयत है, अच्छे दिन आते हैं ना, कितने बुरे दिन आए, हम सब अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, बुरे दिन थे, अब थोड़े बेहतर दिन हैं, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मजीद बेहतर दिन आएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि भड़क मत मारिएगा। सियासी लोग हैं, भड़के बहुत मारते हैं कि ऐसे हो गया वैसे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम समंदर में कश्ती में थे और साहिबानों ने चारों तरफ से आग घेरा और तुम पे मुसीबत आई, तो उस वक्त तुमने सिर्फ अल्लाह को याद किया। और जब मैंने तुम्हें खुशकी पे पहुंचा दिया, यानी कि तुम्हारी मुसीबत तुमसे हटा दी, तो तुम अल्लाह को भूल गए। और दर हकीकत इंसान बड़ा नाशुक्रा है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। थैंक यू शेर PTI, टाइगर ऑफ PTI। 23 मार्च 1940 को, और मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा तमाम मेहमान, काबिल एहतराम, वाजिबुल एहतराम मेहमान मुकर्रीन से कि क्योंकि टाइम बाउंड है हमारा ये फंक्शन और इफ्तार होनी है, तो 5-5 मिनट तक अपने खिताब को महदूद रखें। 23 मार्च 1940 को कायद आज़म ने अपने सदारती खिताब में ये भी कहा था, काबिल गौर बात है, कहा था, मैं अपील करता हूँ कि अपने आप को मुनज़्ज़म कर लें, अपने आप पर इन्हसार करें, लर्न टू डिपेंड ऑन योर सेल्व्स, अंदर से अपने आप को मजबूत करें, अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना सीखें। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ। और अब जिस मेहमान मुकर्रर को मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ, हमारे प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस में से एक रहे हुए हैं। कायद आज़म के इस पैगाम, अपने आप को मुनज़्ज़म करने के पैगाम को, अपने आप पर इन्हसार करने के पैगाम को, अंदर से अपने आप को मजबूत रखने के पैगाम को, जिसकी जीती जागती मिसाल बने हैं, और वो हैं जनाबे साबिक वफाकी वज़ीर और मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली जनाब अली मोहम्मद खान साहब। लोगों से थे, बहुत कम वक्त है और नॉट टेक मच टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरी ज़मीं मेरा आखिरी हवाला है, मैं रहूँ न रहूँ तो इसको बराबर कर दे। मेरे दोस्तों, 23 मार्च 2024 में आज हम खड़े हैं। मुझे 23 मार्च 2013 की वो शाम याद आती है। शायद स्टेज पे बैठे बहुत से दोस्तों में फैसल बैठे हैं, शरियार भाई बैठे हैं, सिमाबिया बहन बैठी हैं, असद कैसर साहब तो चले गए, बहुत से इनमें और हाजरीन में लाहौर पुराने मिंटो पार्क मीनार पाकिस्तान के साए तले हम इकट्ठे थे 2013 में।
اور اس رات کی وہ بارش ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگی, بڑی بارش برسی تھی اس رات. بالکل. اور عمران خان صاحب نے قریشی صاحب کی تقریر کے بعد ایک لمبی تقریر کی, اور اس اسپیچ میں عمران خان نے یہ کہا کہ آج سے بہت سال پہلے اسی میدان میں میرے والد اکرام اللہ خان نیازی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے تھے جب قرارداد پاکستان پاس ہو رہی تھی. مجھے اچانک خیال آیا کہ جس طرح عمران خان صاحب آپ کے والد اکرام اللہ نیازی وہاں پہ کھڑے تھے, اسی طرح میرا دادا پیر محمد خان وہ بھی مردان سے قافلے لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو میرے دوستو, وہاں سے قرارداد پاکستان جب پاس ہوئی تو قرارداد پاکستان کا میسج کیا تھا؟ آزادی. آزادی. جناح کا ویژن کیا تھا؟ علامہ اقبال کی ساری شاعری جس نقطے پہ مرتکز ہے, پرواز ہے دونوں میں, دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور, الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور. تو میرے دوستو, آج جب ہم, اور ارباب اقتدار سے بھی پوچھتا ہوں, کیا جب ہم 23 مارچ 1940 کو منا رہے ہیں, 84 سال بعد جناح کے ویژن پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے, اور جس طرح جناح نے لیاقت علی خان کے ساتھ اور بر صغیر کے مسلمانوں نے ہند کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ تو جس آزادی کے لیے انگریز کے خلاف جناح کھڑا تھا, اسی حقیقی آزادی کے لیے آج عمران خان اور ہم کھڑے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس آزادی کو آج ہم منا رہے ہیں, اس حقیقی آزادی کے لمبرداروں کو 23 مارچ 2024 کو جیلوں میں ڈال کر, خواتین کو جیلوں میں ڈال کر کون سی آزادی منا رہے ہو آپ؟ زمانہ گزر گیا, اسلامی دنیا ترس گئی تھی کسی آواز کو کہ ان استعماری طاقتوں کو للکارے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارے, اور ان کو کہے کہ مسلمان غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوا. تو اس کا انعام اس کو یہ دیا گیا. اگر عمران خان نے امریکی استعمار کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, یہ وہی بات ہے جو جناح نے وائسرائے ہند کو کہا تھا. جب ایک دفعہ وائسرائے نے جناح صاحب کو بلایا اور قائد اعظم سے 2 گھنٹے بات کی, اور 2 گھنٹے بعد کے بعد آفر ان کو لگائی کہ قائد, why do you want a truncated part of India? Why don't you become a governor general of the whole United India? قائد اعظم 2 گھنٹے خاموشی سے سنتے رہے, پھر کھڑے ہو گئے, بغیر کچھ بولے چل دیے, خاموشی سے چل دیے. وائسرائے نے پیچھے سے آواز لگائی کہ مسٹر جناح, at least say something, answer me. قائد اعظم, تاریخ دان لکھتے ہیں کہ قائد اعظم واپس مڑے, اپنی ٹوپی ٹھیک کی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ وائسرائے, میں اپنے مسلمانان ہند کا ضمیروں کا سودا کرنے نہیں آیا تھا آپ کے پاس. تو وہی بات عمران خان نے کہی کہ ایبسولوٹلی ناٹ, نہیں دوں گا پاکستان کی 1 انچ زمین بھی تمہیں. یہ تو وہی میسج ہے جس پہ عزیز بھٹی شہید ہوا, یہی تو وہ میسج ہے جس پہ لالک جان شہید ہوا, یہی تو وہ میسج ہے جس پہ راشد منہاس شہید ہوا, یہی تو میسج ہے جس پہ کرنل شیر شہید ہوا. فرق صرف یہ ہے کہ انہیں وردی پہن کی آواز لگائی, ہم نے سویلین لباس میں قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آواز لگائی. اگر ہم سمجھتے ہیں, آخری 1 منٹ, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جناح ٹھیک تھا, جو کہ ٹھیک تھا, تو پھر آج وہ بات غلط کیسے ہو گئی؟ کل اگر تاج برطانیہ کے سامنے صلاح حق بلند کرنا ٹھیک تھا, تو آج انکل سیم امریکی استعمار کے سامنے ایبسولوٹلی ناٹ کہنا غلط کیسے ہو گیا؟ میرے دوستو, سچ بولنا پڑے گا, حقدار کو حق دینا پڑے گا. ٹرائبل بیلٹ کا پشتون ناراض ہے, اداس ہے.
اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے جنازے پڑھا چکا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ بلوچستان کے مجبور اور بے کس بلوچوں کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ دہشت گردی اور غداری کے فتوے دینے کے بجائے مسائل کے حل کی طرف آنا پڑے گا۔ اور اگر یہ نہ کیا تو ہمارے بچے بھی غلام ابن غلام ہوں گے۔ 23 مارچ کا میسج کیا ہے؟ 23 مارچ کا میسج یہ ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ اگر یہ آواز ہم اٹھاتے رہے تو پاکستان کا پیغام 47 کا پیغام زندہ رہے گا۔ آج ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو بات جنہوں نے کی وہ بات عمران خان کر رہے ہیں، تو پھر عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ قائد اعظم کے اس فرمان پہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 47 میں جب قرارداد لاہور پاس ہوئی، جس کو پھر دنیا نے قرارداد پاکستان کے نام سے جانا، 2 سال بعد آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ قائد کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو قرآن میں 1300-1400 سال پہلے ہو چکا۔ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جناح کا پاکستان بنے تو پھر یہاں قانون کی حکمرانی لانی ہوگی، پھر ہولی کاؤس نہیں ہوں گے، پھر جج جرنیل سیاستدان سب کو قانون کے کٹہرے میں سب کو لانا ہوگا۔ پاکستان عمران خان۔ جزاک اللہ۔ عمران خان پاکستان، عمران خان وزیر نبض کے اوپر اس کا ہاتھ ہو، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ لیکن 6 سال بعد میرے والد جاوید اقبال مرحوم، ان کی عمر اس وقت 11 برس تھی، 12 برس تھی۔ انہیں کہا گیا کہ آج ایک شخصیت آ رہی ہیں، ان کے والد نے کہا، علامہ اقبال نے کہا ایک شخصیت آ رہی ہیں، اور جب وہ آئے تو آپ نے اپنی آٹوگراف بک لے کے ان کے سامنے آنا ہے۔ تو اپنی آٹوگراف بک لے کر آئے کمرے میں، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت خوش پوش شخص کو دیکھا جس کی نگاہیں ہیڈ لائٹس کی طرح تھیں، اور ان کے ساتھ ایک سفید غرارے میں بارش خاتون بیٹھی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آٹوگراف بک ان کے آگے رکھی تو انہوں نے انگریزی میں سوال پوچھا، تم بھی شاعر ہو؟ جواب میں 12 سال کے بچے نے کہا نو سر۔ کہا تو پھر کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کے تم؟ مہمان نے پوچھا۔ تو چھوٹا بچہ چپ کر گیا۔ تو مہمان نے علامہ اقبال سے کہا آپ کا بیٹا جواب نہیں دے رہا۔ تو علامہ نے کہا اپنے مہمان کو کہ یہ جواب نہیں دے گا کیونکہ یہ اس دن کا منتظر ہے جس دن آپ اسے بتائیں گے کہ اسے بڑا ہو کے کیا بننا ہے۔ اور میرے والد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ یہ میری خالق پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے پہلی ملاقات تھی۔ اس وقت پنجاب میں ان کو بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن اس ایک ملاقات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے والد یعنی علامہ اقبال ان کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ اور انہی دنوں میں 1936-37 میں جب کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ شخص کیوں ہے؟ محمد علی جناح اس وقت قائد اعظم ان کو نہیں کہا جاتا تھا، آپ نے محمد علی جناح کو کیوں چنا ہے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے؟ تو علامہ اقبال نے انگریزی میں جواب دیا بیکاز ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل، کہ نہ تو وہ بے ایمان ہے اور نہ ہی اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے تحریک انصاف میں کیوں شمولیت کی، آپ نے کیوں کی، ان لوگوں نے کیوں کی، کیونکہ اس کا بانی چیئرمن انکرپٹیبل اور انپرچیزبل ہے، کہ نہ تو وہ بے ایمان ہے اور نہ ہی اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے اگلے پرزنر آف کانشنس، وہ جو اندر سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے والا، اپنے اندر انحصار پیدا کرنے والا، اپنے آپ کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنا جاننے والا سابق وفاقی وزیر اور موجودہ ممبر قومی اسمبلی جناب شہریار آفریدی۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله المولانا العظيم. اسٹیج پہ تمام لیڈرشپ، میری بہنیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب کو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہے اس سوچ کو کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں جوڑ دیا. ہیٹس آف ٹو دی آرگنائزرز فار سچ اے کمینڈیبل جاب. آج کا دن ٹائم 5 منٹ ہیں، سیکنڈ اننگ ہے، ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اور آج بات 84 سال بعد دہرائی جا رہی ہے. 1940 جب وہ دن جس نے بر صغیر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو جوڑا، اور ایک وہ خواب جس کو عملی جامہ اللہ کے فضل سے پہنا دیا گیا، اور وہ لیڈر جس کو ہم فادر آف دا نیشن کہتے ہیں، تو گلوبل پرسیپشن تو چھوڑیں، ہندوستان نہرو کی ایک نیس ہے. ایک کوٹیشن انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ لکھتی ہیں کہ had there been one genuine Congress, India would have never ever been divided. Had there been 100,000s of Nehru, Gandhis and Pandits in Muslim League, Pakistan would have never ever become an independent state. یہ جو کوٹیشن ہے، یہ مجھے اور آپ کو یہ باور کراتی ہے کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس میں بڑی غیرت ہے، یہ رب کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی. اس نے ایسے ایسے مائی کے لال پیدا کیے کہ جنہوں نے دنیا کو حیران کیا. اور ان سپوتوں میں آج پوری پاکستانی قوم، اور بالخصوص جو سیاچن پہ لائن آف کنٹرول پہ آئی بال ٹو آئی بال، اور پھر اسی طرح ایسٹرن ویسٹرن بارڈر پہ جو میرا جوان کھڑا ہے، وہ میری عزت ہے، شہداء میری عزت ہیں. لیکن سن لیں، یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ فیصل چلا گیا. میں نے علی محمد خان کے ساتھ 25 دن گزارے ہیں. اللہ ایسی اولاد ہر ماں کو دے جس کا نام علی محمد خان ہے. میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ٹیم جو ہے، neither they are purchasable nor you can ever imagine of undermining them. They have the ability, and they say the more you suppress them, the more their resistance power increases. اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں خرید سکتا، کوئی نہیں چکا سکتا. ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دھرتی ماں ہمارا ایمان ہے. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد وہ قوم کا بیٹا، وہ میرا لیڈر، وہ مرد مجاہد، مرد کلندر، جن کی غیرت کو سلام، جن کی تربیت کو سلام، جن کی عزت کو سلام. اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنی دین کی سربلندی کے لیے، اپنی وحدانیت کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اور پھر امام الانبیاء کی ناموس کے لیے. He is the chosen one. اور یہ وہ شخص ہے سب کچھ برداشت کر لے گا. یہ کبھی بھی ایمان کا سودا اور پاکستان کا سودا کبھی نہیں کر سکتا. یہ وہ قوم کا بیٹا ہے. صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ایک 1947 اور اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ ڈائنامک ٹیم تھی. اسی طرح آج آپ میں سے ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن، ہر جوان، آپ وہ حقیقی آزادی کے وہ سپوت اور وہ بیٹیاں اور وہ بیٹے ہیں
جن پہ آنے والی نسلیں فخر کریں گی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں کہ دنیا جو کہتی ہے کہ ہمیشہ مذاق اڑایا گیا, آگے بھی شاید بہت کچھ لوگ کہیں گے, لیکن اپنے سیلف بلیف اور سیلف بلیف پر کبھی کمپرومائز مت کریں. اللہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچانے والا ہے. اور یہ میرے الفاظ یاد رکھیں کہ جب ہم اندر تھے ہم یہ کہتے تھے کہ یاد رکھیں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ کہہ دیجئے نہیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. Nothing on earth can challenge the determination of Imran Khan and his team, and we will prove our worth. We have proven our worth, and inshallah we will become a reality erected on the firm foundation of sincere and commitment, hard work, and we will become a reality which will become an example for our coming generations inshallah biiznillah. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں, سر اٹھا کے چلیں, بالکل نہیں گھبرانا, مایوس نہیں ہونا. قوم کی بیٹیوں کو سلام ہے, اور قوم کی بیٹیوں نے اپنے ایمان کے سودے نہیں کیے. قوم کی ماؤں کو سلام ہے, قوم کی مائیں, انہوں نے, ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, قوم کے بزرگوں کی. اور جوان تو میری بنیاد ہے, میرا فخر ہے, میرا غرور ہے. The hope, the pride, the future of my motherland is the youth of Pakistan. So آخر میں they say let's hear the bell is ringing calling us to the bright future. Let's join and unite together and prove it to the entire globe that Pakistan is a reality, Imran Khan is a reality. Imran Khan and Pakistan, they are one body and one soul. Future is our, انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے, بہت جلدی آئیں گے, یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ. آخر میں انسانیت, پاکستانی قوم, آپ سب اور میرا اور آپ کا لیڈر عمران خان ہمیشہ کے لیے زندہ باد, پائندہ باد. تھینک یو سو مچ, والسلام. بہت بہت شکریہ جناب شہریار آفریدی صاحب. 23 مارچ 1940 میں جب قائد اعظم خطاب کر رہے تھے منٹو پارک میں, مریں گے انشاءاللہ خان کے لیے, انشاءاللہ مریں گے اپنے خان کے لیے, اور خان کو نہیں چھوڑیں گے کسی سے. اور آپ کو سر, آپ کو کیوں جو پیار کرتے ہیں, ہم نے 9 مئی کے بعد کفن تیار کر دیا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, تشریف رکھیے. بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی جی. تلا گنگ سے آپ آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے. اچھا جی, جب قائد اعظم 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں خطاب کر رہے تھے تو اس کی بلیک اینڈ وائٹ فوٹوز بھی لی گئی تھیں. تو قائد اعظم کے خطاب کرتے ہوئے پنڈال کے بیک گراؤنڈ میں ایک بینر لگا ہوا نظر آتا ہے جس پہ علامہ اقبال کا شعر لکھا ہوا ہے, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید تو جیتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں میں خالد خورشید جیتے ہیں, جو کہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں. جناب سابق وزیر اعظم گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب, میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں. سوری جی, وزیر اعلیٰ, اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن وزیر اعظم بھی بنائے. وزیر اعظم صرف عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولید اقبال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آج اس لائن میں جب بیٹھا تھا تو میں بڑا پریشان تھا اور اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں تقریر کیا کروں. ایک طرف علی محمد خان ہے, ایک طرف ولی اقبال ہے, اور سینیٹر صاحب ابھی تقریر کر گئے, رؤوف حسن صاحب نے آنا ہے, شہریار آفریدی صاحب کی تقریر ہے. تو اس گرمی گفتار کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. بہرحال آپ سب کا شکریہ, بالخصوص رؤوف حسن صاحب کا, کہ اتنی خوبصورت تقریب انہوں نے آج آرگنائز کی, اور تمام شرکاء کا میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے کھلے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگوں سے ملتے ہوئے تو میرا دل کر رہا تھا کہ ان کو کہوں کہ عید مبارک, کہ مجھے وہ عید کی خوشیاں مل رہی تھیں کہ 10 مہینے بعد ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو آپ نے نہیں دیکھے تھے, اور آزادی کی فضا میں ایک سانس ہم لے رہے ہیں.
ورنہ یقین جانیے کہ ہماری جو لیڈرشپ نے پچھلے 10 مہینے دیکھے ہیں وہ، اور یہ پورے ملک نے، پاکستان اور پاکستانیوں نے دیکھا ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں اس پاکستان پہ کرم کرے اور پاکستانیوں پہ کرم کرے، اور جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں اور اس ملک کو حاصل کیا ہے وہ مقصد پورا کرے، اور جس سمت میں پاکستان جانے کے لیے بنا ہے وہ سمت پہ پاکستان کی رفتار سٹارٹ ہو جائے. میں بہت ٹائم قلیل ہے، میں چند باتیں کروں گا کہ 1930 میں خطبہ الہٰباد ہوتا ہے. اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب سنبھالتے ہیں، ان کی سربراہی میں الیکشن ہوتا ہے 1937 میں، جو ہم ہار جاتے ہیں. 1940 میں 23 مارچ میں منٹو پارک جو اب مینار پاکستان ہے وہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ کی گیدرنگ ہوتی ہے، اور وہاں پر میرا خیال ہے شاید پہلی دفعہ پاکستان کا نام استعمال ہوا قرارداد میں، اور مطالبہ کیا گیا. یہ سننے کی بات ہے، اور مجھے پتہ ہے افطاری کا ٹائم قریب ہے، میں نے بھی بھاگنا ہے، لیکن یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانان برصغیر پاک و ہند نے ایک خطے کا مطالبہ کیا، آزادی کا مطالبہ کیا، انڈیپینڈنس کا مطالبہ کیا کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے اور ان کا حق ہے کہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب اسلام کے روشن اصولوں کے مطابق یہ اپنی زندگی گزاریں. 2 راستے تھے اس وقت مسلمانوں کے سامنے، ایک آل انڈیا جو انڈیا میں انگریز ہوں یا پھر کانگریس ہو ان کی غلامی میں زندگی، یا جد و جہد کی جائے، ہجرت کی جائے، قربانیاں دی جائیں، جانیں لٹائی جائیں، عزتیں لٹائی جائیں، اور ایک آزاد ملک حاصل کیا جائے. تو ہمارے آباء و اجداد آزادی کی طرف گئے. اور آج بھی ہمارے سامنے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آزاد پاکستان یا غلام پاکستان، آزاد پاکستان یا مشرف کا پاکستان. جب ایک فون کال آتی ہے تو لیٹ جاتا ہے. آزاد پاکستان یا ضیاء کا پاکستان جس میں پینٹس کے اوپر پاکستان افغان وار پہ جاتا ہے اپنے مفادات کے خلاف. اور جب بھی یہ یاد رکھیں کہ ایسی حکومت ہوتی ہے جس کو عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر انٹرنیشنل پاورز کی سپورٹ کے لیے وہ معاہدے کر جاتی ہے جس کا خمیازہ پوری قوم بھگتتی ہے. تو آج بھی وہی سوال ہے جو 23 مارچ 1940 کو ہمارے آباء و اجداد کے سامنے تھا کہ آزاد وطن یا غلامی کی زندگی. تو آج بھی ہم پاکستانیوں کے سامنے ایک ہی سوال ہے کہ غلام پاکستان یا عمران خان کا پاکستان. تو ہم سب کی آواز ہے عمران خان کا پاکستان، آزاد پاکستان. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ جی. جناب خالد خورشید صاحب جو صورت خورشید جی رہے ہیں. اب افطار میں تقریباً 20 منٹ رہتے ہیں، اور ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں آخری مقرر ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی اہم فرض میں نے نہیں ادا کرنا، پاکستان تحریک انصاف نے ادا کرنا ہے. وہ ہمارے کارکنان جو ابھی بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو ایکنالج کرنا ہے اور ان کی فیملیز کو یہاں دعوت دینی ہے. یہ 4-5 منٹ میں اس چیز کو وقف کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو دعوت دی جائے. اور ان قیدیوں کی جو فیملیز ہیں ان کی 2 لسٹ میرے پاس ہیں. میں قائد اعظم کا وہ فرمان دہرانا چاہتا ہوں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ دنیا 2 عظیم قوتوں سے واقف ہے، ایک قلم کی قوت اور دوسری تلوار کی قوت. لیکن قائد نے کہا کہ ایک تیسری قوت ہے جو ان دونوں قوتوں سے عظیم تر ہے، اور وہ ہے ہماری خواتین کی قوت. اور میں دعوت دوں گا جو اسٹیج پہ دونوں خواتین بیٹھی ہیں کہ یہ آ کے ان قیدیوں کی جو ہمارے ایک سیاسی قیدی ہیں ان کی فیملیز کو دعوت دیں اور ان کی لسٹس میں سے نام پڑھیں. جی آپ سمابیہ طاہر صاحبہ اور ہماری ویمنز ونگ کی جو چیئرپرسن ہیں اور سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں کنول شاہ زیب صاحبہ، آپ دونوں آئیے. جی
सलाम है उन तमाम कैदियों को, उन तमाम असीरान हकीकी आज़ादी को कि जिन्होंने और जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं, जिनके मुसम्मम इरादों ने, जिनके मुस्तहकम वजूद ने ये साबित किया कि जब आप कोई फ़ैसला कर लेते हो तो उस पर आप डट जाते हो और फिर आपके मुल्क की बात हो तो उसके लिए आप हर कुर्बानी देने को तैयार हो। मैं गुजारिश करूँगी सईद खान साहब से, इस्लाम ज़ैद, फरहान अली, साबिर ख़ान कि वो यहाँ पर स्टेज के सामने आते जाएं प्लीज़। जितने हमारे असीराने हकीकी आज़ादी हैं वो काइंडली यहाँ स्टेज के सामने तशरीफ़ ले आएँ सब। आरिफ भाई प्लीज़ आप लोग आइए, खालिद सारी, दानियाल कियानी, मोहम्मद इकराम, गज़नफर अब्बास, आसिफ। मैं चाहूँगी आप सब खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाइए। जिस तरह से इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इसकी कोई मिसाल नहीं है। कमल प्लीज़ आप। आसिफ अली, अरशद महमूद, नादिर खान, आरिफ अवान, खालिद भट्ट, असवद, इदरीस, फरहाद, सुहेल, मंसूर, वकास मुगल, अब्बास खान, नवीद अंसर, आप सबको पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस कौम की तरफ से सल्यूट है कि जिस तरह से आप लोगों ने और जिस तरह आपकी फैमिलीज़ ने कुर्बानियाँ दी। आप लोग इमरान खान के लिए खड़े हुए, आप लोग पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। ये कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुजुर्ग, बच्चे, ये नौजवान, ये लीडरशिप सब आपको सलाम कहती है और हम आपके मकरूज रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप हमारी वो बहन है जो हमने साथ वो जंग लड़ी। बहुत शुक्रिया जी। कमल शाजिब साहब आप आपसे खिताब करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त किरदार के गाजी, गुफ्तार के गाजी स्टेज पे मौजूद है। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी रऊफ़ हसन साहब का, हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI, इनके साथ हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं। और मैं आप सब से ये ज़रूर बयान करूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वो ताकत है, एक वो सियासी पार्टी है जिसको अल्लाह ने बहुत मौजों से नवाजा है। सबसे पहले तो हमारा लीडर अल्लाह ने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान में हम सोचा करते थे कि अल्लामा इकबाल कैसे होंगे, कायद आज़म कैसे होंगे, हमारे जो पहले जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो लीडर कैसे होंगे। तो जब हम अपने खान को देखते हैं तो हमें उन सब का मंबा उनमें नज़र आता है, हमें उन सब की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। लेकिन एक और जो अल्लाह ने हमारे पे बड़ी मेहरबानी की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, मैं कहती हूँ कि उसका कोई मोल ही नहीं है। इस जद्दोजहद में जिस तरह हमारे वर्कर ने, जिस तरह हमारी खवातीन ने, जो आपका किरदार है, मैं आपको सलूट पेश करती हूँ। जिस जिगर के साथ ये लड़े हैं इस आज़ादी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, जितनी इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ासकर हमारी खवातीन ने, हमारी यूथ ने, तो मैं समझती हूँ कि खान साहब का वो पैगाम जिसका जिक्र हम अल्लामा इकबाल की ज़ुबान में करते हैं कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। खान ने वो आपके अंदर उमंग जगा दी है, उसने खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर दी है। अब सिर्फ हकीकी आज़ादी हासिल करनी रह गई है। और जो ये सब बैठी है लीडरशिप हमारी, मैं इनको सलूट पेश करती हूँ, जिन्होंने खान साहब की गैर मौजूदगी में जब वो जेल में थे और हम समझते थे कि पता नहीं, हमारे दुश्मन समझते थे कि अब ये पार्टी कैसे चलेगी, सलूट है इन सबको कि इन्होंने ये पार्टी चलाई, इसको इलेक्शन तक पहुँचाया और उन लोगों के दांत खट्टे किए जो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के 3,500 उम्मीदवार भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे एक बड़ा हिस्ट्री बनी है कि टिकट लेने वालों की लाइनें लगी हुई थी और हमें समझ नहीं आ रही थी कि किसको देनी है टिकट और किससे रोकनी है। और आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लेवल तक पहुंची है कि हमारे जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें की, जिन्होंने हम पे जुल्म और सितम ढाए, उनको समझ नहीं आ रही कि इस अवाम को और इस
इस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रोकना है, तो उसकी वजह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और ये क़यादत है। और मैं ख़ास सैल्यूट पेश करूँगी रऊफ़ हसन साहब को, जिन्होंने हमारा नैरेटिव, जो कोर कमेटी की मीटिंग्स का नैरेटिव, जो बयानिया था, वो वर्कर तक पहुंचाया। और सलाम है इस वर्कर को कि जिसने अपने लीडर की आवाज़ पे हमेशा लब्बैक का। सिर्फ ये बताती चलूं कि हमारे लीडर कोई अपनी ज़ात की लड़ाई नहीं लड़े। अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ इस अवाम की आज़ादी की, इस मुल्क से गुर्बत के खिलाफ जहाद लड़े, जहालत के खिलाफ जहाद लड़े। और जो एक गुलामी का तोक हमारे गले में जो हमें नज़र नहीं आता था, वो हमें अच्छी तरह नज़र आ गया, वो उसके लिए खड़ा है। और मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमारा लीडर अल्लाह की मेहरबानी से वो लीडर है जो दुनिया में नामूसे रिसालत का मुहाफिज भी बना। इसी मार्च के महीने में 15 मार्च वो दिन है जिसको हम फ़ख्र से मनाते हैं। तो जिसने मोहम्मद की मोहब्बत पूरी दुनिया में उजागर की है, बताया है कि हमारे नबी की नामूस की हिफाजत करनी होती है, हमारे दिल दुखते हैं, अल्लाह ने उससे तख्तो ताज ले के भी उसको लोगों के दिलों में हुक्मरान बना दिया है। ये वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए हम मोहताज नहीं, हमारा लीडर मोहताज नहीं, ये कुर्सी इमरान खान की मोहताज है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे लीडर बाहर आएंगे, हम सब मिल के इंशाअल्लाह ताला उनकी इसी तरह की हज़बरदारी की तकरीब में खड़े होंगे और नारा लगाएंगे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जनाब कंवल शौज़ब साहिबा। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब आपसे मुखातिब होंगे और इफ्तार का वाफर इंतज़ाम है। आपने PTI वाला डिसिप्लिन दिखाना है जब आप इफ्तार के लिए जाएंगे। मैं दावत देता हूँ अल्लामा इकबाल के इन अशार के साथ अपने चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब को कि लुत्फ़ मरने में है, बाकी न मज़ा जीने में, कुछ मज़ा है तो यही खून जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़कते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीनों में रखते हों वो लाले ही नहीं, चाक इस बुलबुले तन्हा की नवा से दिल हों, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हों, यानी फिर जिंदा नए अहदे वफा से दिल हों, फिर उसी बादाए देरीना के प्यासे दिल हों। जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान। थैंक यू सो वेरी मच। रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बादा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपके जनरस रिमार्क्स का बहुत शुक्रिया। आज तजदीद अहद का दिन है, ये मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत अहम है। हमने अपने माजी पे देखना है पाकिस्तान की आज़ादी का मकसद क्या था, घोड़े से मकसद क्या था आज़ादी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा वो तो बड़े एडवांस है, उनके डॉलरों पे, पाउंड पे आज भी एक तरफ अपने मुल्क का सिक्का, दूसरी तरफ क्वीन का है। तो हमें क्या ज़रूरत थी फिर आज़ादी लेने की। घोड़े ने तो बड़ा अच्छा काम किया था, मलकंड तक तो पहुंचा चुके थे, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क घोड़े ने बिछाया था, सबसे बड़े और ज़्यादा टनल घोड़ों ने बिछाए थे, गवर्नेंस में पूरे दुनिया में माने हुए थे। फिर आज़ादी की क्या ज़रूरत थी। आज़ादी का एक ही मकसद था कि गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और फ्रीडम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे सब कंटिनेंट का आप अगर हिस्ट्री देखें तो 3000 साल पे हर कौम ने हम पे कब्जा किया था, चाहे वो ब्रिटिश थे, चाहे वो एम्परर थे, चाहे वो मुगल थे, लेकिन हमने कभी किसी मुल्क पे कब्जा नहीं किया था। ये बाय डिज़ाइन, बाय नेचर डेमोक्रेसी पसंद थे। डेमोक्रेसी मुल्क में उस वक्त आ सकती है जब सब लोग आईन और कानून के बराबर सामने बराबर हो, आईन की बालादस्ती हो, कानून हो इस मुल्क में, सेपरेशन ऑफ पावर हो, सारे लोग अपने हकूकों में के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब बराबर हो। वो पाकिस्तान का मकसद था।
وہ آج ہم نے دیکھا ہے. کیا پاکستان بننے کے بعد ہم وہ نبھا سکے؟ آپ کو یاد ہے 25 سال تک ہم اپنے ملک کو آئین نہیں دے سکے تھے جس پہ سارے پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس ہو. 25 سال بعد پہلا کنسنسس سے آئین آیا ہوا تھا. 90 تک کوئی ڈیموکریسی ان پلیس نہیں تھی. 90 کے بعد جو ڈیموکریسی آئی وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بری پڑی تھی. اس مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ڈیموکریسی کا ایک اصول ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, خان صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی جیلوں میں تو لیڈرشپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, خان صاحب کا ایک ہی آواز ہوتا تھا. خان صاحب نے ہر مرتبہ مجھے یہ کہا, یہ ٹکٹ جو آپ لوگ فیصلے کر رہے ہیں یہ ٹکٹ ان لوگوں کو دے دو جو آپ کے پارٹی ورکرز ہے, چاہے ان کے 3 نسلوں سے کوئی ایوان نہ گیا ہو لیکن وہ پارٹی کا دیرینہ کارکن ہو, ان کو اڑے سے دے. خان صاحب نے یہ بھی کہا ان لوگوں کو ٹکٹ دے جن کے گھر میں بے شک ایک گاڑی نہ ہو لیکن وہ کارکن ہو, ورکر ہو, نظریے پہ پابند ہو, ان لوگوں کو ٹکٹ دے. یہی وہ ڈیموکریسی کا ویژن ہے جس کے مرہونی منت آپ آزادی لیتے ہیں, جس کی وجہ سے کوشش کرتے ہوئے آپ کا ایوان مضبوط ہوگا. دنیا کے وہ قوم جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے, جو ہمارے بعد بھی آزاد ہوئے وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے. ہم اپنے قوم کو وہ آزادی دینے میں ناکام ہوئے جو ہم نے اپنے قوم کی خاطر جنگ لڑنی تھی, جو آئین کی بالادستی قائم کرنی تھی. کیا سیاست میں اپنی سی وی پہ یہ لکھنا لازم ہے کہ میں جیل جا چکا ہوں؟ کوئی بھی سیاسی کارکن کسی بھی صورت میں جیل میں نہیں ہونا چاہیے. جیل میں صرف مجرم ہونا چاہیے. یہ روش ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے. ڈیموکریسی کا مقصد ہوتا ہے کہ پوٹینشیل ایبلٹی اور ٹیلنٹ کی بیس پہ آپ کو ملے, نہ کہ پولیٹیکل ایفیلیشن کے بیس پہ, نہ کہ خاندان کے بیس پہ. یہ صرف عمران خان صاحب ہے اور اس کی پارٹی کا ورشن ہے اور اس کا زندہ جیتا جاگتا ثبوت میں ہوں. انہوں نے اپنے خاندان میں نہیں دیا, انہوں نے کہا میرے پارٹی کا ورکر میرا چیئرمین ہوگا. یہی وہ ڈیموکریسی ہے جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. یہی پاکستان کا مقصد تھا. ٹرو ڈیموکریسی آئے گی, ہر ایک کو اپنا حق ملے گا, ایوان بالادستی, جمہوریت ہوگی. جب ایوان مضبوط ہوگا, جب عدلیہ آزاد ہوگی, تب پاکستان بہتر ہوگا اور آگے جائے گا. اور اقوام مولا میں, پورے دنیا کے اقوام میں تب جا کے ایک صف میں کھڑے ہوں گے. اسی کا تجدید عہد کا دن کرنا ہے. ہم نے اپنے جو اسلاف آبا و اجداد ہے انہی کو پاکستان کو بنانا ہے. اس کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے اور وہ یہی کہ ہر ایک اس میں اصول ہو. ہم سپریم کورٹ سے بھی ایک درخواست کرتے ہیں, اگر خان صاحب اپنے وقت میں ایک کنسٹیٹیوشن پٹیشن ایک ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ کے بھیج چکے تھے اور اس میں یہی استدعا تھی کہ الیکشن جب ہو رہے ہو سینٹ میں, وہاں جو ووٹ ہو آپ کا وہ ویریفائیبل ہو تاکہ پیسے کا چکر نہ ہو اور ان لوگوں کو مینڈیٹ ملے جن کو عوام منتخب کر کے آتے ہیں. ہم سپریم کورٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ ہدایات دی جائے کہ ووٹ ویریفائیبل ہو. وہ ووٹ ایسا ہو کہ ویریفائیبل ہو کس نے کس کو ووٹ دیا ہوا ہے, اس کی سیکریسی ضرور ہو بیلٹ کی, لیکن ویریفائیبل ووٹ ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ فارم 47 میں آئے وہ حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہے, وہ آئینی منصب نہیں سنبھال سکتے. ہم نے پاکستان کو اگر ٹرو ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا ہے تو ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی کو بڑھا دینا ہے. یہی قائد اعظم کا ویژن تھا. یہی وہ ہے جو عمران خان صاحب آج اگر جیل میں ہیں تو اسی کی خاطر جیل میں. ان پہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے, وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے تعاون سے ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے, احترام کرتے. انشاءاللہ جلد خان صاحب بھی باہر ہوں گے. جب واپس آئیں گے اپنا سٹرگل شروع کریں گے, پاکستان کو پھر وہی آزاد, خود مختار اور اسلامی مملکت انشاءاللہ تعالی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. وقت شارٹ ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. 5-6 منٹ اور تھے بیک سیٹ میں اس کا ہے رضوان اس کا نہیں